فرماتے ہیں کہ کل قیامت نو جس وقت لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، سور بھونکے آ جائے گا، لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جدوں سب تو پہلے ہوش آئے گا تے سب تو پہلے مینوں ہوش آئے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اٹھاں گا اور میں دیکھاں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ دے عرش نو پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام میرے تو پہلے ہوش دے اندر آ جان گے یا موسیٰ علیہ السلام انہاں لوگاں جو ہوں گے جنہاں اللہ نے بے ہوش نہیں کرنا۔ ثم نفخ فیہ اخری فإذا هم قیام ینظرون۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم دوسری دفعہ سور پھونکے آ جائے گا، لوگ قبراں جو اٹھا لے جائیں گے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ آسمان کو بارش پائے گا، لوگ زمین جو اس طرح نکلیں گے جنہیں بارش تو بعد زمین جو سبزہ نکل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے دوستو غور کرنا، جدو پہلی دفعہ سور پھونکے آ جائے گا وہ دے نال ایک بہت بڑا بھونچال ہوئے گا، بہت بڑا زلزلہ آئے گا۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ فرماتے ہیں ایک کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں اتقوا ربکم، اپنے رب کو ڈر جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت دے وقوع دے وقت جو زلزلہ ہوئے گا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ دن ایسا سخت ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ کہ دودھ پلان والی بی بی اپنے دودھ پیتے بچے نو گرا دے گی۔ اللہ اکبر۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ حضرات کدے تصورات کی دنیا دے اندر جا کے سوچیا دینا وہ کیسا سخت دن ہوئے گا، کیسے حالات ہوں گے کہ جدوں دودھ پلان والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے نو نظر انداز کر دے گی، اس نو گرا دے گی، اتنا سخت دن ہوئے گا۔ فرمایا وتضع کل ذات حمل حملها، اتنا سخت دن ہوئے گا کہ حاملہ عورتاں دے حمل گر جائیں گے۔ وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى۔ اے میرے محبوب پیغمبر تسی لوگاں نو دیکھو گے کہ وہ بے ہوشی دی حالت دے اندر نے جویں عقل معوف ہو جاندی ہے۔ اللہ فرماتے نے وما هم بسکارى، حقیقت اے دے کہ وہ کوئی نشے دے اندر بے ہوشی دے اندر نہیں ہوں گے۔ وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ وہ کوئی نشہ نہیں ہوئے گا بلکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوئے گا۔ حضرات غور کریے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین زمین کو اپنے مٹھی دے اندر لے لیں گے، ساتوں زمیناں اللہ اپنی مٹھی دے اندر پکڑ لیں گے، آسمان لپیٹ کے اللہ اپنے دائیں ہاتھ دے اندر لے لیں گے، اور اللہ رب العالمین اس دن اعلان فرمان گے انا الملک انا الملک این ملوک الارض۔ اللہ فرمان کے آج میری بادشاہت ہے، آج میں بادشاہ انا الملک، میری بادشاہت ہے، اور این ملوک الارض، زمین دے بادشاہ کتھے نے، زمین دے متکبر کتھے نے، زمین دے سرکش لوگ کتھے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات غور کیجئے، ثم نفخ فیہ اخری فإذا هم قیام ینظرون۔
اللہ فرماتے ہیں پھر دوسری دفعہ سور پھونکیا جائے گا. پہلی دفعہ سور پھونکن تے دوسرے سور پھونکن دے اندر 40 کا وقفہ ہوئے گا. محدثین نے ہر تفسیر اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت میں فرمائی کہ وہ 40 سال کا عرصہ ہوئے گا, 40 ماہ کا عرصہ ہوئے گا, 40 ہفتیاں کا عرصہ ہوئے گا, یا 40 گھنٹے کا, 40 دنوں کا جناب عرصہ ہوئے گا, 40 کا وقفہ ہوئے گا. پہلے دفعہ سور پھونکن دے اندر اور دوسری دفعہ سور پھونکے جان دے اندر میرے محترم بھائیو جدوں دوسری دفعہ سور پھونکیا جائے گا لوگاں نوں قبراں چوں نکالیا جائے گا اور اس دن اللہ دے نافرمان تے باقی بندے کی کہیں گے. قرآن دستا ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اس دن اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والے اے بے ایمان بندے جدوں قبراں چوں اٹھائے جان گے تے افسوس کرن گے اور کہیں گے کہ سانوں ساڈی آرام گاہ جو کس نے اٹھا لیا, اور انہاں نوں دسیا جائے گا هذا ما وعد الرحمن, اے وہ دن ہے جدا رحمان نے وعدہ کیتا سی. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اور جس دن یہ بندے دوبارہ قبراں جو اٹھائے جان گے اللہ کا قرآن دستا ہے کہ اے زمین بھی اے ہون والی زمین نہیں ہوئے گی, آسمان بھی بدل دیتا جائے گا. رب دا قرآن